تو میرے بھائیوں اتنی فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کی آمد ہے۔ آئیے ہم سب تہہ دل سے خوشی خوشی اس کا استقبال کریں۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز اپنی نیتیں درست کیجئے، آج سے نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ ہر حال میں رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کی تراویح پڑھیں گے۔ جس طرح روزوں کے بارے میں آتا ہے اسی طرح تراویح کے بارے میں بھی آتا ہے، من قام لیلۃ رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی اللہ کی عبادت کی، تراویح پڑھی، اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ جس نے رات میں، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، اللہ کی عبادت کی، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، بالکل پوتر ہو جاتا ہے، شدھ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، پیور بالکل، کہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ شرط یہ ہے کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھے جائیں، ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح پڑھی جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اہتمام کیجئے، اس کا نیت کیجئے کہ جس طرح ہم سچے دل کے ساتھ روزے رکھیں گے اسی طرح تراویح بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تراویح مستقل ایک سنت ہے۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی 6 دن کی تراویح ہمارے یہاں ہوتی ہے، میں نے 6 دن کی پڑھ لی اور بات ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تراویح ایک مستقل سنت ہے، اور تراویح میں قرآن سننا یہ بھی ایک مستقل سنت ہے۔ تو قرآن بھی سنیں اور مکمل مہینے کی تراویح بھی پڑھیں، دونوں سنت ہیں، اور دونوں کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں۔ ابھی سے نیت کریں۔ اور دوسری چیز، اللہ سے دعا کرنا شروع کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ 3 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے ہمارے پروردگار رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان سے ہمیں نواز۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جو کہ بخشائے تھے۔ ہم اور آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے، کیا ہم واقعی دعائیں کر رہے ہیں؟ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے، اے ہمارے پروردگار ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان کی مبارک ساعتوں سے ہمیں نواز۔ دعائیں کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے، اتنا اہتمام رہتا۔ اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک اس بات کی دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں نیکیاں کی ہیں، آپ کی عبادت کی ہے، جو بھی نیک عمل کیے ہیں، اللہ تو اسے قبول فرما لے، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ یہ مسلسل 6 مہینے تک اس کی دعائیں ہوتی تھی۔ اب بتائیے اگر وہ اللہ کے محبوب بندے نہیں بنیں گے تو ہم اور آپ بنیں گے؟ ہمارے ہاں تو عجیب معاملہ ہے کہ شاید رمضان کی کوئی تیاری نہ ہوئی ہو لیکن عید کی ساری تیاریاں ہمارے ہاں مکمل ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی سے بازاروں میں بھیڑ ہے، راستہ چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ ذرا غور کریں، رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کے لیے تیاری کریں۔ ذرا اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اپنے ساتھ، انہیں بتائیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔
رمضان آنے والا ہے، اس کے استقبال کا کیا مطلب ہے؟ بچوں کو بتائے، بچوں آؤ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرماتے اور کہتے ماذا یستقبلکم وتستقبلون بہ، اے لوگوں کیا چیز تمہارا استقبال کرنے کو تیار ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی جنگ پیش ہونے والی ہے اس کا استقبال کریں ہم؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا کوئی نئی وحی آنے والی ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی رحمتوں کا موسم آنے والا ہے، اللہ کی بخششوں کا موسم آنے والا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی اور اس کی پہلی رات میں ہی تمام ایمان والوں کی مغفرت کر دی جائے گی، تم اس کا استقبال کر رہے ہو۔ میرے بھائیو بیٹھو اپنے گھر والوں کے ساتھ مذاکرہ کرو، بچوں کو بتاؤ کہ دیکھو اتنی زبردست چیز آنے والی ہے، رحمتوں کا موسم آنے والا ہے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ ہمیں پیار سے دیکھیں گے، اللہ اس مہینے میں بہانے تلاش کریں گے کہ میرا بندہ کس طرح بخش دیا جائے، کس طرح جنت کا مستحق ہو جائے۔ یہ مہینہ آنے والا ہے۔ نمبر 3 میرے بھائیو گناہوں کو چھوڑ دیجئے۔ نوجوانوں یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی اور دنیا بھر کی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں کو ابھی سے چھوڑ دیجئے، ورنہ یہ گناہوں کی نحوست آپ کو رمضان کی برکتوں سے محروم کر دے گی۔ یاد رکھیے آپ چاہ کر بھی روزے نہیں رکھ پائیں گے، آپ چاہ کر بھی تراویح نہیں پڑھ پائیں گے، آپ چاہ کر بھی ذکر نہیں کر پائیں گے، آپ چاہ کر بھی عبادت میں مشغول نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہوں کی نحوست ساتھ رہتی ہے۔ گناہوں کا جو عذاب ملنے والا ہے وہ تو بعد میں ملے گا، لیکن اس کی نحوست پہلے ہی دن سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک گناہ دوسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو دعوت دیتا ہے، اسی طرح ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کو بلاتا ہے، دوسرا نیک عمل تیسرے نیک عمل کی طرف آپ کو آگے بڑھاتا ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دیجئے، جتنا ہو سکے نیک اعمال کرنا شروع کیجئے، تسبیحات کا اہتمام ابھی سے شروع کیجئے، تلاوت کا اہتمام کیجئے، 5 وقتہ باجماعت نماز کا اہتمام کیجئے، قرآن کی تلاوت شروع کیجئے، قرآن کو پڑھنا پڑھانا شروع کیجئے، ایک ماحول بنائیے، تھوڑی دیر مسجد میں گزاریے۔ یہ بازاروں میں جو بیٹھنے کا ماحول ہے، چائے خانوں میں، بازاروں میں، یہاں وہاں سے ہٹ کر مسجدوں میں آ کے بیٹھیے، ذرا اذان سے پہلے آئیے، پھر اذان کے بعد تک رہیے، مسجدوں میں ایک ماحول بنائیے۔ یہ ماحول ابھی سے بنائیں گے اور شیطان کو دور بھگائیں گے تو پھر یہ توفیق آپ کو اور ہمیں ملے گی۔ میرے بھائیوں یہ خود بھی کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ آخری بات جو کہنی ہے وہ یہ کہ ہر مسلمان فطری طور پر داعی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی خود نیک عمل کرتا ہے تو اس کی دعوت دوسروں کو بھی دے، کسی برائی سے وہ خود بچتا ہے تو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، اس سے بچائے لوگوں کو۔ یہ ہر مسلمان کا شیوا ہے، اس کی شان ہے۔ تو ابھی سے جس طرح ہم اور آپ رمضان کا استقبال کریں، رمضان کا اہتمام کریں، رمضان کے لیے تیاری کریں، اسی طرح اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جو لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ بالکل غافل پڑے ہیں، میٹھی نیند سو رہے ہیں، ان کو جگائیے کہ کیا کر رہے ہو، یہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، بخشش والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، آؤ اس میں اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو۔ میرے بھائیو یہ مہینہ اپنی زندگی کو بدلنے کا مہینہ ہے، یہ انقلاب کا مہینہ ہے۔
اگر ہم نے ذرا توجہ سے اس مہینے میں اہتمام کر لیا اور اپنے رب کو راضی کر لیا اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے یہی مہینہ آپ کی زندگی کا انقلاب والا مہینہ بن جائے گا. ورنہ تو یہ مہینہ آئے گا, گزر جائے گا اور پھر افسوس کریں گے, اور پھر آئندہ سال رمضان ملے نہ ملے کیا گارنٹی ہے. ہمارے کتنے احباب, کتنے دوست, کتنے رشتہ دار پچھلے رمضان میں تھے, اس رمضان میں نہیں ہے. انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اگلے رمضان میں بہت کچھ کریں گے. ہم بھی سوچ کے بیٹھے اگر کہ اگلے رمضان میں سب کچھ کریں گے تو کیا گارنٹی ہے موت کی. اس لیے اگر یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے تو اس کو غنیمت جانیے, اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کیجئے, ضائع ہونے سے بچائیے خود بھی اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت دیجئے, اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.